بہت زیادہ پرانی بات نہیں، یہ چند سال پہلے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ایک جو حلف نامہ دیا جاتا ہے ممبران کی طرف سے، اسمبلی ممبران کی طرف سے، اس کی عبارت میں تبدیلی کی گئی، اور جو حلف ختم نبوت کے حوالے سے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تھا، اس میں تبدیلی کی گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرانا حلف تھا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کیا تھا۔ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ تو تھا حلف، اس میں تبدیلی کی گئی۔ تبدیلی یہ کی گئی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور دین کی تکمیل پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اس میں جو الفاظ نکالے گئے وہ کیا تھے؟ حلفاً، جو ورڈ حلفاً ہے یہ نکال دیا گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ورڈ نکال دیا گیا۔ قطعی یعنی بالکل جس پہ کوئی شک نہ ہو، یہ ورڈ نکال دیا گیا۔ غیر مشروط، کسی شرط کے بغیر، اور کہا گیا کہ یہ سینٹینس لمبا تھا، یہ فکرے ذرا یہ جو جملے جو تھے اس میں وہ زیادہ آ گئے، یہ لمبی لائن ہو گئی، اس کو چھوٹا کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ اور جناب اس پر پھر پاکستان کے اندر ایک احتجاج ہوا، کیونکہ ایک بات تو حکمرانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی ختم نبوت، اس پر کبھی بھی کوئی مسلمان کہیں پہ بھی، اور بالخصوص پاکستان میں تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جان آئے جان جائے کچھ بھی ہو جائے، اس پر کوئی بندہ کہیں پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو یہ پھر جب احتجاج ہوا تو یہ جو پرانی جو لائن ہے اس کو بحال کیا گیا، اور اس پہ عذر یہ دیا گیا کہ شاید یہ جناب یہ تو کوئی غلطی ہو گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس کمیٹی نے یہ اپروو کیا اس میں ساری جماعتوں کے لوگ شامل تھے۔ تو جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سارے یہ لوگ جو جن کو حکمرانی کا شوق ہے، جن کے پاس اس دنیا کی دولت ہے، جو مغرب کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، شاید ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان جو اس وقت شاید سڑکوں پہ ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس صرف اور صرف اللہ کا نام ہے، اسی کی امید ہے، وہ اس معاملے پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کیوں مولانا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے سمیع بھائی، جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ان حضرات کو، مغرب کو اس وقت سب سے بڑی تکلیف ہی انہی چیزوں سے ہے، اور ان کی کوشش یہی ہے، اور یہ یعنی بار بار اس پہ ٹرائی کی گئی، جیسے کہ ابھی آپ نے حلف کا ذکر کیا، تو اس وقت بھی الحمدللہ کہ ہماری جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ صاحب جو اس وقت سینیٹر تھے، تو اسمبلی میں سب سے پہلی آواز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور سب سے پہلی انہوں نے اس کے خلاف۔ اور اس میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ جس وقت اس بات کا کریڈٹ تو جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کروایا، پارلیمنٹ نے کیا، لیکن کریڈٹ مولانا مفتی محمود کو جاتا ہے، جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے، جنہوں نے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے تمام اراکین کی طرف سے جو مناظرہ ہوا تھا، جو مرزا ناصر احمد سے جو گفتگو ہوئی تھی، وہ انہوں نے کی ساری کی ساری، اور انہوں نے اس گفتگو میں لاجواب کر دیا مرزا ناصر کو۔ تو مولانا مفتی محمود کی بھی جو کوششیں تھیں اس کو بھی کبھی پاکستانی اس حوالے سے کبھی نہیں بھلا سکتے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 73 کے جب سن 74 میں جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا، تو اس وقت قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں تمام علماء کرام اور تمام مسلمانوں نے الحمدللہ وہاں پہ اپنے پوری جد و جہد اور محنت کے ساتھ باقاعدہ قادیانیوں کی طرف سے جو ہے وہ محضرنامہ پیش کیا گیا، سوالات پیش کیے گئے، اور پھر اس کا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ نے اور اس وقت جید علماء کرام نے جواب محضرنامہ تیار کیا جو 260 صفحات کا تھا، اور الحمدللہ میرے والد مرحوم حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے مسلسل 8 گھنٹے اسمبلی میں وہ جواب محضرنامہ جو ہے وہ پڑھ کے وہاں پیش کیا، اور وہ تمام اعتراضات کہ جو قادیانیوں کی طرف سے کیے گئے تھے الحمدللہ ان کے جوابات دیے، اور پھر اس وقت علماء کی اسمبلی کے اندر محنت و جد و جہد، اور اسمبلی سے باہر حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمہ اللہ
ان کی جد و جہد اور پوری قوم کے محنت اور جد و جہد سے اللہ نے یہ قادیانیوں کا مسئلہ اس کو حل کیا. لیکن اب بھی اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ قادیانی جو ہے وہ باقاعدہ اس کوشش میں لگے ہوئے، اور یہ جو موجودہ اس وقت ہمارے سروں پہ جو نااہل حکمران ہیں، اب تو آن دی ریکارڈ سب چیزیں آ گئی کہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے وعدے کیے. میرے پاس وقت بہت کم اب رہ گیا. میں معاویہ صاحب آپ سے جو ہے آخری کومنٹس چاہتا ہوں. آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ہم علماء کرام کی اس ملک کے اندر کی جانے والی جہد مسلسل کو دیکھیں تو صحیح بات یہ ہے کہ اب تک ایسا ماحول پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دین اسلام سے محبت کے قوانین تو پاس کرتے، اس طرح کی چیزیں نہ کرتے. میں تو یہی سمجھوں گا کہ شاید ہمارے لوگوں کی محنت میں ہی کوئی کمی رہ گئی، یا ابھی اللہ کے ہاں نتیجہ دور ہے کہ ہم روزانہ ایک دین کے خلاف کھڑے ہونے والے محاذ کو ابھی ختم نہیں کر پاتے کہ دوسرا محاذ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے لیے بحیثیت قوم کے ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے علماء کرام کو، دینی سیاسی قیادت کو مل کر بیٹھنا چاہیے. ہمارے اوپر بھوک آ جائے، افلاس آ جائے، تنگ آ جائے، لیکن ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے دین اسلام سے، حضور کی ختم نبوت سے غداری نہیں کر سکتے. ہم فاقے کاٹ سکتے ہیں لیکن اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. اگر ہم اس سٹیج پر جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ حالات بدلنے کی طرف جائیں گے، ورنہ جس طرح پے در پہ ان کی فرمائشوں کا ایک پلندہ ہمارے اوپر بلوں کی شکل میں آ رہا ہے، شاید ہم اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ یہ معاملات ایسے ہیں جس میں قوم کو یکجا ہونا ہوگا، اور یہ جو ایک بل ہے اس نے پھر دوبارہ زخموں کو تازہ کیا ہے. اور یہ میں حوالہ دے رہا ہوں ناموس رسالت کے حوالے سے. لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا حکومت نے، اور جس وقت اس معاہدے کی عملداری کا وقت آیا تو اس طریقے سے پینترا بدلا کہ انہی لوگوں کو جو ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے ان کو برا بنا کے، ولن بنا کے، ان کے اوپر الزامات لگا کے انہیں نہ صرف غیر قانونی قرار دیا گیا بلکہ انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا. اور ابھی بھی بہت سارے ورکرز بھی ان کے جیلوں میں ہیں. سعد رضوی صاحب جو اس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ابھی تک پابند سلاسل ہیں. حالانکہ جو ریویو بورڈ تھا 3 ممبر بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے ان کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیا اور یہ کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس کہ سعد رضوی صاحب نے کہیں پر بھی کوئی اس طرح کا احکام انہوں نے دیے ہوں جس سے کوئی دہشت گردی کی بات ہوئی ہو، جس سے وائلنس کو انٹائز کیا گیا ہو. وہ تو ایک نماز جنازہ کے بعد واپس آ رہے تھے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، کہ راستے میں ایک کمانڈو ایکشن کر کے ان کو گرفتار کیا گیا. پھر پورے ملک میں نیچرل تھا، احتجاج ہوا، لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ ڈیلیبریٹلی شامل کیے گئے جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، اور ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس بات کا ایویڈنس اکٹھا کر سکیں کہ جناب یہ وائلنس ہوا، یہ جتھے آئے اور یہ سارے کے سارے جو حملے تھے اس میں تحریک لبیک ملوث تھی. خیر ایک کیس بنایا گیا، اس کے بعد ان کو جس انداز میں غیر قانونی قرار دیا گیا، سعد رضوی صاحب کو جس طرح ابھی تک پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، یہ مجھے اس کی تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے. لیکن یہاں پر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ موقع ہے حکمرانوں کے پاس. یہ سازش ایک بے نقاب ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر حکومت کے اندر کچھ اشخاص، کچھ افراد ایسی سوچ لے کے بیٹھے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.